ریکارڈ میں ہے, آپ سے شیئر ہوگی. اس کال کے فوری بعد ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. کارلوس نامی شخص نے جو پہلی اطلاع دی اس کے اندر سب سے پہلی چیز تھی, اگر آپ یہاں دکھائیں گے اسکرین پہ, ایک انفارمیشن. اس کی بیٹی جب پاکستان لینڈ کی تو اس نے اپنے والد کو یہ تصویر بھیجی جس میں یہ گاڑی نظر آ رہی ہے اور اس میں گاڑی کا نمبر نظر آ رہا ہے. اس گاڑی کے نمبر سے ہم نے ٹریسنگ شروع کی. ساتھ وہ, کیونکہ حقائق بعد میں سامنے یہ آئے کہ یہ لڑکیاں 26 جون 2026 کو, اس سے چند دن پہلے 26 جون کو یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کی تھی اور اس کے بعد یہ اسلام آباد میں موجود تھی. اسلام آباد میں ان کی موومنٹ رہی, مری بھی ان کی موومنٹ ہوئی, مختلف جگہوں پہ گئے اور 29 جون کو یہ پہنچی لاہور. لاہور آنے کے بعد ان کے ساتھ یہ کڈنیپنگ کا واقعہ ہو گیا اور انہوں نے وائس میسیجز کی اپنے دوستوں کو, اپنے گھر پہ پیرنٹس کو. ان کے پیرنٹس نے پھر اپنی پولیس کو کانٹیکٹ کیا. 1 جولائی کو پہلا کانٹیکٹ پاکستان کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے تھرو سیف سٹی یونیورسل ایکسیس نمبر. اس کے بعد آگے تفتیش ہماری چلتی ہے. سب سے پہلا کام یہ تھا کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ کس بندے کے انوائٹ پہ آئی تھی, ایک. اس کے بعد سیکنڈ چیز تھی گاڑی کا نمبر. گاڑی کی ڈیٹیلز ایکسائز سے فوری نکالی گئی. گاڑی کی ڈیٹیلز میں آیا کہ یہ گاڑی فلاں شخص کے نام پہ ہے. کانٹیکٹ ڈیٹیلز کے اندر اس کا موبائل نمبر بھی تھا. وہ موبائل نمبر ملایا تو وہ بند تھا. اس کی اونرشپ نکالی گئی اور بہت ساری جو انویسٹیگیشن کی چیزیں جس سے آپ کرمنل تک پہنچتے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے میں ہمارے پاس 3 جگہیں آئیڈینٹیفائی ہوئی جس پہ پولیس کی ٹیمیں ایک ساتھ چل پڑی. ان کے بی پارٹیز نکالے گئے, اس نمبر سے آگے کنیکٹڈ نمبر اور ان کی بی پارٹیز. تو کچھ سرگودا میں لوگوں کا پتہ چلا, کچھ اور جگہوں پہ پتہ لگا کہ اس اسپیسیفک نمبر کے رشتہ دار کہاں کہاں ہو سکتے ہیں, کن ایڈریسز پہ ہو سکتے ہیں. آپ نیکسٹ اس پہ آ جائیں, نیکسٹ سلائڈ پہ آئیں جی. آگے 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 جہاں پہ نقشہ ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم سیف سٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں. کیمرے ہم دیکھ رہے ہیں, گاڑی کہاں کہاں سے گزری, گاڑی کی پاسنگز دیکھی, موٹر وے پہ کب آئی, موٹر وے سے کب نکلی, لاہور میں کب آئی, لاہور میں کن جگہوں پہ پھرتی رہی, کن ایریاز میں, وہ ساری چیزیں نکالی گئیں. ساری ٹیمز شادرہ میں بھی ریڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے چیکنگ کر رہے ہیں, ڈیفینس میں بھی کر رہے ہیں, ایک اور جگہ بھی کر رہے ہیں, ایک اور ضلع میں بھی کر رہے ہیں. ان سارے گھروں سے جو انفارمیشن ملنا شروع ہوئی تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ انفارچونیٹلی جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے بڑا ہمارے لیے بڑا تھا. کڈنیپنگ فار رینسم سب سے بڑا اوفینس سمجھا جاتا ہے اور سب سے ہینیس اوفینس سمجھا جاتا ہے اور اس کے اوپر سینسٹیو اوفینس ہے. سب سے پہلی چیز ہے ریکوری آف ایکیوزڈ, ان کی زندگی کی سیفٹی, ان کی اپنی سیف ریکوری. اس کے بعد تفتیش چلتی ہے ساتھ ساتھ. تو پہلا چیز یہ تھی کہ یہ خواتین برآمد ہو جائیں. اس کے لیے ان گھروں پہ جب ہم کلوز ہونا شروع ہوئے, سرگودے میں ریڈ ہو گیا, سرگودے میں بی پارٹیوں کے گھر ریڈ ہوئے تو ڈیفینیٹلی کوئی انفارمیشن پاس آن ہوئی ہوگی. ساتھ جب فیملی ٹری نکالا گیا تو فیملی ٹری کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ پروبیبلی کسی طریقے سے, اور پھر جس ایک گھر پہ ہم گئے ڈیفینس والے گھر کے, اس گھر والوں نے بتایا کہ جی یہاں پہ رہتے تھے لیکن کچھ عرصہ کرائے پہ رہے اور چلے گئے اور پروبیبلی یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے کوئی رشتہ دار ہیں. جیسے یہ چیز فلیگ ہوئی تو اس کے بعد ہم نے اس انفارمیشن کو کنفرم کرنا تھا اور فوری طور پہ ہم نے یہ کنفرم ان کی فیملی سے کیا. فیملی نے بتایا کہ جی یہ نمبر ہے اور یہ چیز ہے, ہوا کیا. ان کو جب یہ ساری چیز بتائی تو اس کے بعد وہ ہمارے پاس کانٹیکٹ نمبر آ گیا اور ہم نے فوری طور پہ اس کی لوکیشن لینا شروع کر دی, اس کے پیچھے موو کرنا شروع کر دیا. فیملی کی طرف سے ڈیفینیٹلی کہا گیا ہوگا کہ سرنڈر کرو یا جو بھی چیز ہے. اس سارے چیز میں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ سرگودے میں ریڈ ہو رہا ہے, شادرہ والے گھر پہ ریڈ ہو رہا ہے, ڈیفینس میں ریڈ ہو رہا ہے. لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ ان کی بی پارٹیز میں پولیس پیچھے پہنچ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امیڈیٹلی یہ ہوا کہ وہ جو ملزم تھا وہ ان دونوں خواتین کو گاڑی میں بٹھا کے ان کو یہ کہہ کے, جس کا ثبوت 164 کی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے, ان کو یہ کہہ کے کہ جی بس ٹھیک ہے پیسے آ گئے, آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ایئرپورٹ. وہ 2 لڑکیاں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی, گاڑی چلتی ہے اور موو کرتی ہے ٹورڈز بھٹا چوک. بھٹا چوک پہنچ کے یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ایئرپورٹ نہیں لے کے جا رہا. آپ ان لڑکیوں کی مینٹل حالت ضرور امیجن کریں کہ جو ٹراماٹائز ہیں, ایک فورن ملک سے آئی ہیں, ایک ملک کے اندر وہ اغوا ہو جاتی ہیں, ان کے اوپر گن پوائنٹ پہ یا ویپن کی پہ یا وہ جو تیزدار آلہ ہے, شیشہ ہے, اس کی نوک پہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں کس مینٹل ٹراما میں ہوں گی. وہ گاڑی سے چھلانگ مارتی ہیں اور نکلتی ہیں. لیکن اس سارے کے دوران جب یہ جیسے ہی گاڑی سے نکلتی ہیں, ان لڑکیوں کا باپ, کیونکہ ان لڑکیوں سے رابطے میں ہوتا ہے تھرو وائس میسج, واٹس ایپ,
کانفرنس کال ہوتی ہے ASP ڈیفینس کی اس کے کارلوس سے، اور وہ بیٹی کو بھی جوائن کرتا ہے بیچ میں، اور وہ بتاتی ہیں کہ ہم یہاں سے نکل آئیں گے اور ہم بھاگیں گے. بھاگنے کی اطلاع ملتی ہے، ویڈیو موجود ہے جہاں پہ ASP اس فلٹر ہاؤس پہ پہنچتا ہے. فلٹر ہاؤس پہ آتی ہے، وہاں پہ ان کی جو گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹکر ہوتی ہے. جب لڑکیاں اس کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہمیں چھوڑو، وہ گاڑی سے نکل کے بھاگتی ہیں. گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں گاڑی رکی ہوتی ہے، تو یہاں سے لڑکیاں دکان میں چلی جاتی ہیں. اس دکان سے پہ پہنچتا ہے ASP اور ٹریفک کا اہلکار، جو فوری طور پہ ان سے بات کرتے ہیں ان کی یونیفارم دیکھ کے، اور ASP سے بات کرنے کی. اس دکان کی تصویر ہے جہاں پہ یہ فضل کھڑا ہے، وہ 2 خواتین کھڑی ہیں اور یہ دکان والے کھڑے ہیں. یہ والی تمام چیزیں. اب سب سے پہلا کام ہو گیا کہ لڑکیاں ریکور ہو گئی، لیکن وہ ملزم فوری طور پہ جو وہ لڑکا ہے محمد علی رضا ڈار جو ہے، وہ موو کرتا ہے یہاں سے، اور اس کی گاڑی آتی ہے. سیف سٹی سے الرٹ آتا ہے کہ آپ کی گاڑی کس جگہ موو کر رہی ہے. اس کے بعد اس لڑکے کا کیونکہ کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے، تو فوری طور پر اس لڑکے کو کانٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے فوراً سرنڈر کرتے ہیں جہاں بھی ہیں، اور وہ اوبیسلی ملزم ہوگا، گھبرایا ہوگا. جا کے SP کینٹ اس کو وہاں سے لے کے آتے ہیں، اور اس کو لے کے آیا جاتا ہے پولیس کے پاس. اس سے انٹروگیشن شروع ہو جاتی ہے. دونوں خواتین سیفلی ریکور ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد اگلی ساری سٹوری شروع ہوتی ہے، جس کے اوپر بہت ساری قیاس آرائیاں شروع ہوئی، جس میں کیونکہ 1 جولائی کو فرسٹ رپورٹنگ تھی 12:40 پہ. اس کے بعد سے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے جبکہ معاملہ چیف منسٹر کے نوٹس میں دیا گیا، تو انہوں نے اس کی ٹریسنگ کے لیے، ٹریکنگ کے لیے بڑا شارٹ ٹائم دیا. بائی دیٹ ٹائم ہم نے اس کو ٹریک بھی کر لیا، ٹریسنگ بھی ہو گئی، لیکن امتحان اب شروع ہوتا ہے. اس ساری چیز کے اندر اگلا کام، جب آپ کے سامنے حقیقت یہ سامنے آ جائے کہ آپ کے ملک کے ایک بڑے آدمی کا ریلیٹو اس کے اندر انوالو ہے، تو اس پہ فوری طور پہ ڈائریکشنز اپنے سینئر آفیسر سے سینئر کمانڈ کو یہ بتایا گیا. CCPO کے نوٹس میں لائے، IG کے نوٹس میں لائے، اور سبسیکوئنٹلی گورنمنٹ کے نوٹس میں بھی دیا گیا. وہاں سے اسٹرکٹ آرڈر آئے کہ فوری طور پہ جو آپ قانونی طور پہ کرتے ہیں کسی بھی کرمنل کے ساتھ وہ کریں. اور تمام لوگوں کو CCPO صاحب نے حکم دیا کہ باقی سارا گینگ، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، ساری چیزیں انرتھ کریں. 2 جولائی کو جو حقائق تھے، 4 بندے گرفتار ہونے کے بعد، وہ ہم نے آپ کے پاس سامنے ایک پریس ریلیز رکھی. وہ ایک شارٹ پریس ریلیز تھی کہ آپ کے سامنے پورے حقائق لائیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے پلاننگ کی، کون کہاں گیا تھا، پہلی لینڈنگ کہاں تھی، کیمرے کیا کہتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کہاں سے آیا، اسپین سے کیا بات ہو رہی ہے، ایمبیسیز کہاں پہ انوالو ہوئی. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے وی ٹوک ٹائم. 4 امپورٹنٹ کیریکٹرز مسنگ تھے اس میں سے. وہ 4 امپورٹنٹ کیریکٹرز جیسے ہی وہ ریکور ہوئے، تو اس کے بعد ہم نے یہ اپنی سینئر کمانڈ سے اجازت لی کہ اب کیونکہ کیس مکمل ہو گیا، اس کے اندر میجورٹی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اب اس کی پریس کانفرنس کر کے یہ حقائق عوام کے سامنے لاتے ہیں، جو کہ ان کا حق ہے. کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل فورمز میں بھی، ادروائز بھی، نیشنلی بھی ہمارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اس میں مسکنسیپشن پہلی کہ جی یہ برآمد نہیں ہوئی. ایک بہت بڑے اخبار نے بھی ایک آرٹیکل میں آج لکھا کہ یہ برآمد خود پولیس نے نہیں کیا. پولیس کے پاس 15 کی کال کا ریکارڈ 12:40 کا، اس کے بعد سبسیکوینٹ ایکشنز، اسپین کے شخص کے ساتھ رابطہ، وہ ساری چیزیں ہیں. وہ شام تک کی ساری لوکیشنز ہمارے پاس موجود ہیں. وہاں پہنچنے تک بہت سارا بیک گراؤنڈ کام ہوا تھا، تو یہ لڑکیوں کی ریکوری یقینی بنی. اس کے بعد اگلی چیز، اگلا امتحان یہ تھا کہ کوئی ایسا لیگل لکونہ نہ چھوڑا جائے جس کی وجہ سے کل کوئی شخص یہ کہے کہ کیونکہ یہ ایک بڑے آدمی کا رشتہ دار تھا تو اس کو فائدہ دینے کے لیے کوئی لکونہ چھوڑا گیا. پہلا کام یہ تھا میڈیکل کرایا جائے. ان خواتین کی مینٹل حالت میں نے آپ سے کہا، اور وہ میں آپ کو میسج کا اسکرین شاٹ بھی دوں گا، وہ جو آخری میسج جاتے ہوئے SP آپریشنز اقبال ٹاؤن کو کر کے گئی.